صرف دین پر پہرا دینے کے لیے ہم نے یہ پرچم بلند کر رکھا ہے، اور ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں اللہ کے فضل سے۔ صرف یہی ہے نا کہ پوری دنیا خلاف ہے، صرف یہی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اور ہم کسی سے حمایت کی بھیک نہیں مانگ رہے، جس نے کرنی ہے اپنی قبر کے لیے کرنی ہے۔ اور میرے یہاں بڑے محترم بیٹھے ہیں ڈاکٹر آصف علی صاحب، اور یہ سارے ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں، چونکہ وہ بات کر لیتے ہیں، میرے سے یہیں بیٹھے انہوں نے بات کی، جنہیں بار بار علماء و مشائخ بھی کہہ رہے تھے کہ تمہاری بات سنتے ہیں، ان سے یہ کہو کہ ہیں 100% سچے، مسلک یہی ہے ہمارا بھی، لیکن حالات ٹھیک نہیں، اور اس سے ڈاکٹر صاحب کا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہمیں ان کی بڑی ضرورت ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں پھر کون کرے گا؟ نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں شہرت کو نقصان ہو سکتا ہے، کہ لوگوں میں آپ متنازع ہوں گے، لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، آپ کی تقریر نہیں سنیں گے، تو لوگوں میں شہرت کو نقصان پہنچے گا۔ تو میں نے کہا میرے قرآن نے تو یہ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگ کیا کہیں گے یہ معیار نہیں، اللہ کے نزدیک کیا ہیں ہم، یہ معیار ہے، تو کوئی نقصان نہیں۔ انہوں نے اس سے اگلا سٹیپ لیا کہ لوگ بڑے آپ کے بارے میں فکر مند ہیں، وہ کہتے ہیں جانی نقصان ہو جائے گا، جان چلی جائے گی، کیونکہ وہ مقابل ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے وہاں بھی کہا اور اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ کبھی شاید میرا کہا ہوا تمہیں سننے میں بڑا لطف آئے گا، کہ اگر میرے رب کو یہ منظور ہے کہ میرا قلم، میرا علم، میری زبان اس سے ملت کو، دین کو، اہل سنت کو فائدہ پہنچے کئی سالوں تک اللہ کے حکم سے، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، مجھے پسند ہے۔ لیکن اگر میرے اللہ کو یہ منظور ہے کہ میرے خون سے اس ملت کو فائدہ پہنچے، میرے خون سے حق باطل کا فرق واضح ہو جائے، میرے خون سے عقائد اہل سنت اجاگر ہو جائیں، میری شہادت سے اہل سنت اور رافضیت کا فرق واضح ہو جائے، تو میں اس پر بھی اللہ کے فیصلے پر اگر اس کے نزدیک یہ ہے تو میں 100% مطمئن بھی ہوں، تیار بھی ہوں۔ ہم جھکے نہیں ہیں، ہم دبے نہیں ہیں، ہم ٹکے نہیں ہیں، میرے خون میں شامل، میں مر بھی گیا تو میری کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند یا منظور ہے تو تم نے جب میری شہادت بیان کرنی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ بڑی قیمتی جان تھی، نقصان ہو گیا۔ جس جان نے حق باطل کا فرق کر دیا ہو، اس جان کو نقصان نہیں ہوا، وہ تو قبول ہو گئی۔ کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ضائع ہوئی؟ نہیں، ضائع نہیں ہوئی، اس نے تو قیامت تک کو حق کو بلند کر دیا۔ ہم ان کے مشن کے سپاہی ہیں، اگرچہ ان کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی سے بھی کروڑ درجہ ادنا ہے، مگر اللہ کے فضل سے حسینیت ہمارے رگوں میں ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ دونوں میں سے رب کو جو پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہے، اور تمہیں کبھی بھی یہ بعد میں نہیں کہنا چاہیے کہ نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرا خون اگر حق باطل میں فرق کر جائے قیامت تک کے لیے تو پھر نقصان نہیں ہوگا۔ غازی کا خون جیسے فرق کر گیا ہے، نقصان نہیں ہوگا۔ تو آپ نے میرے مشن کو زندہ رکھنا ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی میں دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے اس بھائی نے صرف حق باطل کے فرق کے لیے خون دیا تھا، اور ہم پھر ملنے نہیں دیں گے حق باطل کو، ہم فرق واضح رکھیں گے، اس کے لیے دن رات محنت کریں گے، اس کے لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اس کے لیے اپنے مبلغ تیار کریں گے، اس کے لیے کتابیں لکھیں گے۔ تو تم نے میرا ماتم نہیں کرنا اور سوگ نہیں منانا، بلکہ تم نے میرے مشن کو آگے چلانا ہے، اور یہ ہمیشہ حق پرستوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی استقامت سے، ورنہ جن لوگوں کے سروں کی قیمت لگی ہو ان کی تو سانسیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم سینہ تان کے بیٹھے ہیں۔